اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں جو ہم ایک معمولی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم صحیح طریقے سے گزاریں اور اس سے ہم پورے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا کر بھیجا ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، دلی دماغی بھی، اپنے لیے بھی اور ہمارے پورے ماحول، گھر والوں کے لیے بھی اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی۔ جس طرح سے کہ ہم نے ایک ٹاپک کو لیا ہے کہ سب سے پہلے تقویٰ اور اس کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کس طرح سے رمضان ہمارے لیے فائدے کا ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد صبر اور نفس پر کس طرح سے کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دلوں کی صفائی اور جو عمل ہیں ان کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے بعد ہمارا جو آگے کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ رمضان المبارک سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کریں کہ اللہ، جو اب تک میں نے زندگی میں اس رمضان المبارک سے فائدہ نہ اٹھا سکی یا اس طرح سے اس کو قائم نہ کر سکی اپنی زندگی میں، آپ کے اس میسج کو میں اپنی عمل میں نہ ڈھال سکی، اس کے لیے اور اس کے بعد کیے جانے والے گناہوں پر اللہ سے خوب گڑگڑا کر استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنے ان تمام اعمال پر جو ہم نے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کیے ہیں، جبکہ اتنے رمضان المبارک اللہ نے ہماری زندگی میں دیے، ہمیں موقع دیا سدھرنے کا، سنورنے کا، لیکن ہم نے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کے اوپر کثرت سے استغفار کریں، اور اگر بندوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو بندوں سے بھی معافی مانگنا، جس سے بھی ساتھ ہم نے ظلم، زیادتی یا کچھ ناجائز کیا ہے، اور پھر اللہ سے تو خوب مانگنا کہ پتہ نہیں یہ رمضان میری زندگی کا کہیں آخری رمضان نہ ہو، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں۔ اپنے لیے استغفار اور اپنے والدین کے لیے جو گزر گئے ہیں، مرحومین، رشتہ دار، ان سب کے لیے بھی استغفار، کیونکہ بہت فائدہ مند ہے استغفار، گناہوں سے، میل سے دھو دیتا ہے، اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت ہوتی ہے، ان کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی اس رمضان المبارک کا اگر حق نہیں ادا کیا گیا تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کے درجوں کو بلند کر دے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو پلاننگ کریں، اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں کہ جتنے بھی فالتو کام ہیں وہ سارے کام پہلے کر دیں، تاکہ رمضان میں ان کاموں میں وقت نہ جائے، اور فجر سے لے کے سونے تک کے اپنے ٹائم مقرر کریں، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو دین اور دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے اوقات مقرر کرے، کیونکہ بے ڈھنگا پن اور بے وقت، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنے والے لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو انسان زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا؟ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے وقت مقرر کیے ہیں، سورج اور چاند کے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، دن اور رات کے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی یہ سائے ڈھلتے ہیں ان کے وقت مقرر ہیں۔ یہ اپنے وقت پر
موومنٹ کرتے ہیں، ہر چیز اپنے وقت کے مطابق کام کر رہی ہے، لیکن کیا بات ہے ہم اس وقت کو صحیح استعمال کرنا کیوں نہیں جانتے؟ جب ہر چیز پکار کر ہمارے سامنے اللہ نے اس کو مثال بنایا ہے کہ دیکھو کس طرح سے کائنات کا نظام چل رہا ہے ایک وقت مقرر کے مطابق، اور کس قدر کامیاب ہے یہ سارے دنیا کے نظام کو چلانے میں۔ اس کی خوبصورتی اور نظام کا اتنا اچھا چلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز اپنے وقت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرضی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ چلے چاہے وہ نہ چلے، تو لہٰذا اکثریت ہم میں سے اپنی مرضی کا استعمال کرتی ہے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نظام پر اس کائنات کو بنایا ہے اس وقت کو صحیح استعمال کرنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ نمازوں کے اوقات وہ بھی ایک وقت پر ہیں، رمضان وہ بھی ایک وقت پر آتا ہے، حج ہے وہ بھی ایک وقت پر مقرر ہے۔ تو پوری دنیا کا نظام، ہر عبادات کے طریقے ایک وقت مقرر کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہماری نجی لائف ہے، جو ہماری پرسنل زندگی ہے، ہماری گھریلو لائف ہے، اس کو بھی اس رمضان المبارک میں اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کو وقت پر کرنا ہے، جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، اور اسی طرح سے عبادات کو بھی مقرر کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر سونے تک اس میں اپنے نمازوں کے اوقات کو مقرر کرنا ہے کہ اگر میں زندگی میں وقت پر نماز نہیں پڑھتی، لیکن اب رمضان المبارک میں یہ میں نے اپنے اندر عادت لے کر آنی ہے کہ ہر نماز کو میں صحیح وقت پر ادا کروں، اذان کے ساتھ ادا کروں، چاہے میرا نفس کتنا بھی مجھے ابھارے، سو جاؤ، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، لیکن یہ کیونکہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مجھے موقع ملا ہے، چانس ملا ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے فرضوں کو وقت پر ادا کرنا، کہ فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ ہو، کیونکہ جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ فرض نماز کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، تو جس قدر ہم اس کو اخلاص کے ساتھ وقت پر صحیح طریقے سے ادا کریں گے اتنا ہی یہ ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور جب 30 دن ہم اس کو اسی طرح سے پڑھتے رہیں گے تو پھر رمضان المبارک کے بعد ہمیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر جو نمازوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے عصر اور مغرب، کیونکہ اکثریت کھانے میں اتنا وقت کر دیتے ہیں کہ وقت چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا وقت بہت کم ہوتا ہے، عصر کا بھی اور مغرب کا، اور بعض وقت لوگ سونے میں گنوا دیتے ہیں، کچن میں گنوا دیتے ہیں، پکانے میں اس وقت کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے، جیسے مردوں کے لیے باجماعت وقت پر پڑھنی لازم ہے، اسی طرح سے ہم عورتوں کو بھی اپنی نمازوں کو ہر کام چھوڑ کے سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت ہم بوضو کے ساتھ رہ سکیں، باوضو رہ سکیں، اور اس کے بعد جو ہمارے دعائیں ہیں اس میں بہت کثرت کرنی ہے، کیونکہ ویسے کوئی خاص عبادت نہیں ہے یہ دنوں میں کرنے کی، ہمیں اپنے ہر پل کو 24 گھنٹے کو ہی عبادت بنا سکتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اپنی زبان کو بے فضول باتوں سے، بے مقصد ادھر ادھر کی لایانی باتوں سے بچا کر مقصد کی باتیں، فائدہ مند باتیں جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے ہوں وہ باتیں کرنی ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ عادت بنانی ہے کہ ہم وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، جائے نماز پر بیٹھ کر 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ جتنا کس کے پاس ہو، تو جائے نماز سے مت اٹھیں جب تک کہ کوئی بہت ضروری کام نہ ہو، وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ فرضوں کے بعد کے اذکاروں کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، صبح شام کے اذکاروں کی پابندی جائے نماز پر بیٹھ کر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بغیر بولے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. جب تک انسان اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اب جس کے لیے فرشتے استغفار کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اس دعاؤں کو ہم نے جانے نہیں دینا، اس کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ ہم سے ایسے کام لے لے کہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل جائیں. اس کی بہت کثرت کرنی ہے. اور جو بہت اہم چیز ہے رمضان میں عبادت کی نام پر یا ذکر کے نام پر کی جانے والی، وہ ہے قرآن کی تلاوت. کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. بہت بڑے بڑے سلف صالحین اصحابہ اکرام یہ دنوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے قرآن کی وجہ سے. یہ بابرکت ہوا ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے. تو اس لیے ہم سب کو اگر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پر اس کے وقت مقرر کرنے ہیں کہ کن وقتوں میں مجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کس وقت مجھے قرآن کی خالی ریڈنگ کرنی ہے، اور کس وقت مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا ہے، اور کس وقت مجھے قرآن کو الفاظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کس وقت مجھے تفسیر پڑھنی ہے، یا پھر کس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لگائیں اور اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے وقت مقرر کریں. کیونکہ یہ نفس کو مارنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے ذکر اذکاروں میں رہیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، اطاعت کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ بھی، پڑھنے میں بھی، سننے میں بھی، یاد کرنے میں بھی. یہ طریقوں سے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور اسی طرح سے ہمارا وقت صحیح مینیج ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ جڑ سکتا ہے جب ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ٹیبل پر رکھیں. دعاؤں کی بک رکھیں جس میں خالی قرآنی دعائیں ہیں، جو نبیوں کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، وہ بک وہ اپنے پاس رکھنی ہے. اور عصر مغرب کے بعد یہ کرنا ہے کہ جب افطاری سے 10 منٹ پہلے اپنے آپ کو فری کر لینا ہے. اس وقت صرف بیٹھ کر دعائیں کرنی ہیں، اور گھر والوں کو، بچوں کو بھی دعائیں کے لیے کہنا ہے، کیونکہ وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اپنے پکانے کا بھی وقت مقرر کرنا ہے. کیا چیز بنانی ہے پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ فٹافٹ کام ہو جائے. ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا یہ پکانے بیٹھ گئے، اس نے کہہ دیا یہ پکانے بیٹھ گئے، اور پھر وقت اتنا ہو گیا کہ الارم ہو گیا، اذان ہو گئی، اور کوئی دعاؤں کا موقع ہی نہیں ملا. اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، اس ٹائم کو بے فضول کاموں میں نہیں لگانا، لیکن بس کوشش یہ کرنی ہے کہ میرا کوئی بھی وقت، کوئی بھی ٹائم ایسا نہ ہو کہ جس میں میں اللہ سے دور ہو جاؤں. کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی زبان سے، کبھی بیٹھ کر، کبھی پڑھ کر، کبھی کچھ سن کر. ٹائم سے اپنے آپ کو جیسے جیسے آپ کو مناسب سمجھے وہ کام کرتے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اس کو نہیں بھولنا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اور اسی طرح سے سحری میں بھی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اذان سے اٹھوں یا پھر اس سے زیادہ، تاکہ تھوڑا قرآن تراویح میں، اس میں نفلوں میں پڑھ سکوں. کھڑے ہو کر جس کو یاد ہے وہ پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو دیکھ کر قرآن کی آدھا پیج، 1 پیج، 4 لائنیں ضرور نفلوں میں پڑھیں قرآن اٹھا کر. کیونکہ یہ قیام کا حق ادا نہیں ہوتا. اس میں قیام کی بہت فضیلت ہے رمضان المبارک میں، چاہے 2 نفل 4 نفل ہوں، لیکن کثرت سے اس میں قرآن پڑھنا ہے. اور اس کے بعد میں فجر کے بعد اشراق تک کوشش کرے نفلوں کو ادا کر کے پھر سونے کی. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو فجر تک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
ان کے علم میں برکت کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، رزق میں بہت برکت دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہی سوتے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہم کو عادت بنانی ہے۔ اور جب ہم 30 دن اس طرح سے جاگیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد ہم کو اس کی عادت ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے دعائیں بہت کثرت سے کرنی ہے، استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، اور اپنے وقت کو، ہر پل کو یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے سے ہی سب کاموں کو مینجمنٹ کرنے کی، اور زیادہ وقت ان چیزوں میں، صفائی میں، یا زیادہ وقت ایسے کاموں میں کہ جو بھی مقصد ہوں اس میں ضائع نہیں کرنا۔ اپنے کپڑے سب طے کر کے رکھ دے، پریس کر کے رکھ دے تاکہ زیادہ ٹائم نہ جائے، بیڈ شیٹیں چینج کر دے تاکہ رمضان المبارک میں ایسا کوئی کام کرنے میں وقت ضائع نہ ہو، اور عشاء کے لیے بھی اپنے آپ کو وقت پر ریڈی کریں، اور عشاء کے بعد کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ ہمارے نقصان ہے، ہماری صحت کا بھی، اور پھر وہ کھا کے انسان کو نیند نہیں آتی اور پیٹ خراب رہتا ہے، اور پھر قیام اللیل آپ رات کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ مغرب کے ساتھ اپنا کھانا کھا لیں، اور پھر اس کے بعد میں تراویح کے بعد مت کھائیں، اس سے ہمارا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے نقصان ہوتے ہیں، ہم عبادت کے قابل نہیں رہیں گے اور پیٹ بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سن کر عمل کی توفیق دے، اور سب سے زیادہ ہم کو اپنا ذکر کرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ ہم کو یہ رمضان کو جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔